السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال تعالی: افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ محترم سامعین کرام، ایک ہی سورت کے دو آیتیں مختلف پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ سورۃ آل عمران کی 19 نمبر کی آیت اور سورۃ آل عمران کی 83، 84، 85۔ ان آیات کے جو مطالب ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین کے معنی طریق زندگی اور طریق بندگی۔ دین کے معنی مذہب نہیں، یہ بات ذہن میں ہم بٹھانا ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ نے انسانوں کے لیے جو دین پسند کیا، جو طریقہ زندگی گزارنے کا اور بندگی اختیار کرنے کا پسند کیا، وہ ہے اسلام۔ سورہ آل عمران 83، 84، 85 کے جو مطالب ہے وہ یوں ہے۔ پوری دین کی اللہ رب العالمین وضاحت کر رہے ہیں۔ دین کیا ہے دراصل؟ کون سا دین اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے؟ جو دین ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارا آبائی دین، یہ خود ساختہ یا ماحول کو دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے، تو کیا وہ دین ہے یا دین اللہ اختیار کر رہے ہیں؟ دین اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت پوری طریقے سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے مطالب یوں ہیں: افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا یہ انکار کرنے والے کافر، انکار کرنے والے کے معنی غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان، اللہ ماشاءاللہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو اپنے عمل سے ثبوت فراہم نہیں کرنا اور اپنے عقائد کو، ایمان کو شرک کے اجزاء سے خلط ملط کرنا، یہ انکار کرنے والے کافر کیا اللہ کے دین کو اللہ نے جو متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اس طرح زندگی گزارنا ہے، بندگی اس طرح کرنا ہے، اس دین کے علاوہ دوسری طرز زندگی چاہتے ہیں، دوسرے دین کے متلاشی ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی مخلوق ہے وہ چاہ کر یا نہ چاہ کر، خوشی سے یا نہ خوشی سے اللہ کی مطیع اور فرما بردار مسلم ہیں۔ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہم جو اللہ رب العالمین نے ہم پر دین کو سمجھایا ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ پھر ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا اترا ہے، اور ان کے اولاد پر جو دین اترا ہے ہم اس پر بھی ایمان، اس پر بھی جو ہے نا ان صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور موسیٰ اور عیسیٰ کو جو کتابیں دی گئی، صحیفیں دی گئی، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر جو اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا، جو کتابیں اتاری، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور ان
انبیاء کرام کے درمیان ہم کوئی بھی فرق نہیں کرتے، فلاں رسول بڑے ہیں فلاں رسول چھوٹے ہیں، افضل الانبیاء ہے، یہ نہیں، بلکہ ہم کوئی بھی انبیاء کے درمیان میں تفریقہ نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار مسلم ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اللہ رب العالمین جو بیان کر دیے ہیں، انبیاء کو اسوہ بنایا، جو انبیاء پر دین اترا ہے، اس دین کے علاوہ، اس طریقے زندگی اور طریقے بندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی اگر تم خود ساختہ آبائی دین کو اگر اختیار کرو گے تو وہ دین تمہارا اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، اور بدلے کے اعتبار سے جو انجام ہوگا وہ ابدی گھاٹا ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ آیات کے جو ہے نا مطالب میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو دین کو پسند کیے، وہ دین دراصل دین اسلام ہے، ابتدا ہی سے اسلام۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ خالی نام لکھ لینے کے سے نہیں ہوتے ہیں مسلمان، بلکہ اسلام سے مراد فرما برداری، یعنی اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار بن جانا، یعنی اپنے آپ کو اپنے سر کو کیا کرنا؟ سر تسلیم خم کر دینا اس کی اطاعت میں، یہ ہے اسلام۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیے، ہمارے اندر وہ صلاحیتیں بخشے، پہلے ان صلاحیتوں کو بخشنے کے بعد خود اختیار والی مخلوق بنائیں، اپنے خود اختیاری سے انسان اس بات کو پرکھے، جانچے اور اس دین کو قبول کرے۔ اس کے اندر یہ فطری مطالبہ ہے انسان کا، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ دہر کی جو آیتیں ہیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے امتحان کے غرض کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر کیا کیا؟ اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، یعنی وہ صلاحیتیں بخشا، آنکھ ہے، کان ہے، دل و دماغ ہے، یہ صلاحیتوں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے نقصان کو اس سے بچتے ہیں، فائدے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ صلاحیتیں انسان کے اندر بخشنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ ہم نے اس کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا، پھر ہم نے اس کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا زندگی کے ہر معاملے میں، یہ کرو یہ مت کرو۔ اب انسان اپنی اختیار سے کیا اللہ رب العالمین کیا مطیع اور فرما بردار بن کر اس کی شکر گزاری میں زندگی گزارتا ہے، یا اس کا انکار کر کے مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہو کے منمانی زندگی گزار کے ناشکری کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہم کو امتحان کے غرض کے لیے دنیا میں بھیجے ہیں، اور ہمارے مقصد حیات کو ابتدا ہی سے اللہ رب العالمین مقرر کر دیے، ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بنا دیے ہیں، ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ آدم علیہ السلام اور حوا اور شیطان، تم سب یہاں سے دنیا میں اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایتیں وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، جو انسان میری ان ہدایتوں پر عمل کرے گا اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے جانے کا خوف نہیں ہوگا، اور جنت کی نعمتوں سے محرومی کا غم بھی نہیں ہوگا۔ جو میرے ان ہدایات کے خلاف زندگی گزارے گا، میرا انکار کرے گا، والذین کفروا وکذبوا، میرا انکار بھی کرے گا، اور میری آیتیں آنے کے بعد مشاہدات ہے، تجربہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنی زبردست کائنات کا نظام اللہ رب العالمین تنہا اکیلے چلا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی کسی حیثیت سے شریک و دخیل نہیں ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے غلوں کا جو ہے نا اگنا، اور اس کے ذریعے سے مخلوقات کی پرورش کا نظام چلنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا، اس کارخانے کا نظام چلانے والا وہ پروردگار تنہا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا جو منکر ہوگا، پھر اللہ بھی ہے، اللہ کے علاوہ مردہ اور غائب ہستیاں بھی اللہ رب العالمین کے کیا ہے؟ وہ مقرب بندے ہیں، اللہ کو راضی کر لیے، اللہ کے پاس سفارش کریں گے، یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے بھی سمجھنا کیا ہے؟ وہ جھٹلانا۔
اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا، ان کا جو انجام ہوگا والذین کفروا وکذبوا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ان کا جو ٹھکانہ ہے ابدی عذاب، آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین الحمدللہ ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ دین مکمل الحمدللہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا، دین سے مراد مذہب نہیں، ذہن سے نکال دیجئے، دین سے مراد طریقے زندگی اور طریقے بندگی، یہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو پسند کیے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین اللہ ہے وہ دین کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، وہ دین اسلام ہے۔ اب وہ اسلام کیا ہے، اس کی فرما برداری کیا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، اس کا خلاصہ اللہ الحمدللہ سورۃ آل عمران کی جو آیات ہے ابھی میں نے پڑھ کر سنائی ہیں، اس میں کھلے طور پر الحمدللہ وضاحت کر رہے ہیں، تجربہ مشاہدہ کرا رہے ہیں انسان کو۔ کیا تم غور نہیں کر رہے اس کائنات پر؟ اس کے جو ہے نا مخلوق میں چاند ہے، سورج ہے، اور چرند پرند ہے، ہواؤں میں جو ہے نا اڑنے والے پرند ہے، اور زمین پر بسنے والے جو دوسری مخلوق ہے، کیا تم غور نہیں کر رہے؟ کیا یہ انکار کرنے والے کافر غور نہیں کر رہے؟ کیا یہ دین کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر، طریقے زندگی اور بندگی اللہ نے جو مقرر کیا وہ طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور دین کے متلاشی ہیں؟ جبکہ یہ مخلوق کیا ہے؟ چاہ کر یا نہ چاہ کر اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، یعنی ان کے اندر نافرمانی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کے کو اللہ رب العالمین نے اختیار والی مخلوق بنایا ہے، اور تجربہ مشاہدہ کرا رہا ہے کہ اپنے اختیار کے ذریعے، تجربے مشاہدے کے ذریعے اس بات کو کیا کرنا ہے، تم کو دین کو قبول کرنا ہے۔ کون سا دین چاہیے تم کو؟ کیا دین اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا مقرر کردہ دین، یا غیر اسلامی دین چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہے کہ وہ ہمارے آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہے، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو پرانی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کا جو سیاق اور سباق ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ الحمدللہ بات ذہن میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، اللہ نے اہل کتاب سے مضبوطی سے ایک گاڑا عہد لیا۔ یہ آیات سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان اہل کتاب سے مضبوطی سے ایک عہد لیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا جو تصدیق کرتے ہوئے اس سے پہلے کے جو صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، وہ تعلیمات کو، وہ دین کو، یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ بندگی کرنے کا طریقہ ہے، پیش کرے گا، تو تم اس کی مدد کرنا، اس رسول پر ایمان لانا، اس کی حمایت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس رسول کے طریقے پر عمل کرنا۔ وہ رسول جو دین اللہ پر قائم ہے، اسی طرح تمہاری جو ہے دین کے معنی ابھی میں عرض کیا، طریقے بندگی اور طریقے زندگی۔ طریقے بندگی بھی انبیائی طریقہ ہونا، انبیاء جس طرح اللہ سے اپنے تعلق کو راست قائم کرے، عبادت کرے، پکارے، انبیائی طریقہ ہونا۔ تو پھر کیا ہے وہ؟ جب بھی جو رسول تمہارے پاس تصدیق کرتے ہوئے آئے گا، تم اس پر ایمان لانا اور اس کی حمایت کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے ان سے اقرار لیا، کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو ان سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، جب بھی ہمارے پاس وہ رسول آئیں گے، اللہ کی بات، اللہ کی آیات کو تصدیق کرتے ہوئے پیش کریں گے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ تم گواہ رہو، میں تمہارے ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا۔ لیکن اس اقرار کے بعد اگر تم پھر جائیں گے، اگر تمہارا خود ساختہ طرز زندگی، طرز بندگی ہوگی، جبکہ رسول پیش کر رہا ہے اس طریقے سے زندگی گزارو، اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرو، لیکن اگر تم بندگی کے معاملے میں مشرکانہ عقائد اختیار کرو گے، اپنے آبائی دین کو اختیار کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟
ایسے لوگ ہی دراصل نافرمان ہیں. پھر یہ آیات آ رہی ہے الحمدللہ. تو عرض کرنا یہ ہے دین جو آج ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ مسلمان, ہمارا ایمان مشرکانہ, ہمارا ایمان اللہ ماشاء اللہ مشرکانہ عقائد سے لطپت ہے. یہ دین خالص دین نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. یہ ہے طریق بندگی. کیسا ہونا؟ بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو قرآن مجید کو نازل کیا ہے جو کیا کرتی ہے؟ حق کو بیان کرتی ہے. جو اہل کتاب مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہوئے, عزیر ابن اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار دیے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیے, اور اس طرح احوام پرستی, توہم پرستی, جادو سے نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, نظر لگنے سے جو ہے نا نقصان ہوتا ہے نفع ہوتا ہے, اور جو ہے کیا ہے مالی نقصان جانی نقصان ہوتا ہے, بغیر اسباب کے بھی اسباب اختیار کیے بغیر بھی پڑھ لینے سے, پھونک لینے سے, فلاں آیت کو دم کر لینے سے, تعویذ لٹکا لینے سے بھی جو ہے نا نفع اور نقصان کا جو قائل ہے آج اللہ ماشاء اللہ مسلمان, یہ دین اللہ نہیں ہے. یہ طریق بندگی کے خلاف ہے, انبیائی طریق بندگی کے خلاف. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو اتارا, اور مطالبہ یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, خبردار تم اللہ کی بندگی خالص کرو بغیر ملاوٹ کے, شہد بغیر شیرے کے, دودھ بغیر پانی کے. جس طرح خالص ہوتا ہے اس طرح بندے اور اللہ کا تعلق خالص ہو. اگر کوئی چیز بیچ میں حائل ہو گئی تو اس کا جو رشتہ ہوتا ہے بندے اور اللہ سے کٹ جاتا ہے. وہ شیطان کے حوالے, طاغوت ہے وہ طاغوت. اس لیے انبیاء کرام سب سے بنیادی دعوت انسانوں کے سامنے جو رکھے ہیں ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے سارے فرائض یہ تھے اللہ ہی کی بندگی بجا لاؤ خالص, اور اللہ کی بندگی سے کاٹنے والا ہر وہ طریقہ, ہر وہ طاقت, شیطان, ماحول کا رسم و رواج وہ طاغوت کی تعریف میں آتا ہے. پہلے انبیاء کرام انسانوں کو کیا کرتے؟ اللہ کے بندوں کو ان کے مشرکانہ عقائد سے کی اصلاح کرتے. تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے ایمان کو شرکی اجزاء سے پاک رکھتے ہوئے کیا کرنا؟ عمل صالح اختیار کرنا, ورنہ وہ اعمال فلاحی کام کر رہے ہیں, معاشرتی فلاح کے لیے ایسے ایسے کام کیے جا رہے ہیں, لیکن ایمان شرک سے گڑمڑ ہے, لطپت ہے, تو ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ضبط ہو جائیں گے. یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کی بات. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر 65 آیت نمبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو ہدایت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اور آپ کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. آپ پیغمبر ہونے کے باوجود بچ جائیں گے کا سوال نہیں ہے. اگر آپ بھی شرک کریں گے اس کی سنگینیت کو بتا رہے ہیں. ویسے الحمدللہ کوئی انبیاء, کوئی پیغمبر, کوئی رسول شرک نہیں کرے, لیکن اس کی سنگینیت کو اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ اگلا گرا پچھڑا ہوشیار امت مسلمہ ابھی بھی کیا کرنا؟ اجاگر ہو جانا, جاگنا, اپنے مشرکانہ عقائد سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آنا. اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اور آپ کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. اگر آپ بھی رسول ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر شرک کریں گے, تعویذ لٹکائیں گے, دم کریں گے, پھونکیں گے, ملیں گے, حصار باندھیں گے, اور آیت الکرسی کے جو ہے نا تغرے لٹکا رہے ہیں کاروں میں, یاسین شریف کے تغرے لٹکا رہے ہیں تاکہ یہ ہماری حفاظت کرے گی, تو یاد رکھیے آپ رسول ہونے کے باوجود آپ کے سارے اچھے صالح اعمال, نیک اعمال برباد ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا ایمان شرک سے لطپت ہو گیا. یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے, ہم غور کرنا. یہ دین اللہ ہے, طریق بندگی ہے یہ. اگر یہ طریق بندگی انبیائی سنت کے خلاف ہے تو یاد رکھیے ہم بچیں گے نہیں اللہ کے پاس.
اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور حفاظت کرے، اور مشرکانہ عقائد سے فوراً توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ دین خالص نہیں ہوتا، دین اسلام نہیں ہوتا۔ بظاہر ہم اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، دنیاوی اعتبار سے رجسٹر میں مسلمان کا نام ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مسلم نہیں ہوتے۔ صرف ایمان ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ زندگی کے جن شعبے حیات میں اللہ رب العالمین نے ہدایتیں ہم کو دیے ہیں اس پر رسول کی سنت کا اطلاق ہونا، ورنہ وہ عمل بدعت کہلوایا جائے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہم کو غور کرنا سنجیدگی کے ساتھ ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، کہیے اے نبی، اصل دین یہ دین ہے کہ ہم جو کتاب آپ پر اتارے ہیں اس کے اندر حقائق پیش کیے گئے ہیں۔ کیا عقائد ہے جس کو اختیار کرنے سے اللہ کے جو بندے ہیں کل آخرت میں جہنم کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کلیئر کر دیے۔ لہذا کہو کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے، اور کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے ہم پر اتارا ہے، قرآن، اور اس دین پر بھی ہمارا ایمان ہے جو صحیفے اور کتابوں کے ذریعے تو نے آگاہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور کیا ہے؟ موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ جو دین دے کر بھیجا گیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ان انبیاء کرام کے درمیان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ آج مسلمان غلو کا جو مسئلہ ہے، یعنی درجے کو جو ہے نا گھٹانا اور بڑھانا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ رسول کی محبت میں ایسے ایسے کام کر جا رہے ہیں جو شرک کے دائرے میں آ رہی ہے، تعریف میں آ رہی ہے، اس کا ہم کو خیال بھی نہیں۔ کیا کریں؟ آیت کریمہ کے دسترخوان اور سلام پڑھا جا رہا، میلاد النبی منائی جا رہی، یہ کیا ہے؟ یہ پورا یہ دراصل غلو ہے، اور آپ کو افضل الانبیاء ہم ضرور سمجھ رہے ہیں، یہ بھی بالکل غلو ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا معاملہ ہے کہ رسول اور اللہ کا مقام جو ہے نا ایک کر دیے، تو یہ کیا ہے؟ بالکل غلو ہے نا بھائی، غلو ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم کہو کہ ان انبیاء کرام میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے جلد دوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے انبیاء کرام پر، تم لوگ مجھے انبیاء کرام پر فضیلت مت دو، کسی پیغمبر کے مقام کو بڑھا رہے ہیں، کسی پیغمبر کے مقام کو گھٹا رہے ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جو فکر، جو عقیدہ، جو عمل لے کر میرے بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کا مقام اللہ کے پاس ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے پیغمبر، کون سے پیغمبر کے کیا مرتبے، یہ ہم نہیں کرنا ہے۔ تو ہم کوئی پیغمبر میں تفریقہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار ہے، اور جو دین ان انبیاء کے ذریعے دے کر بھیجا گیا ہے اس کے سامنے ہم بلا چو و چرا اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ غور کریے، انبیاء کی زندگی کو اگر ہم غور کریں گے، کوئی پیغمبر کسی پیغمبر کا واسطہ نہیں لیا۔ ایوب علیہ السلام بیمار پڑے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرے متعلق میرے دل میں یہ شیطان وسوسے ڈال رہا، پیغمبر ہے تم۔ پھر اللہ رب العالمین بولنا تھا نا یہ تعویذ پڑھ لو، دم کر لو، پھونک لو، مل لو، لیکن الحمدللہ ایوب علیہ السلام کیا کرے؟ اللہ سے دعا مانگے، پھر اللہ رب العالمین اسباب کو فراہم کرے۔ مار تیری ایڑی زمین پر جس سے چشمہ پھوٹے گا، اس پانی کے چشمے کو جو ہے نا کیا کر، چشمے کے پانی کو پی لے، اور پیٹ کے امراض کے لیے تیرے لیے شفا ہے، اور اس سے نہا لے جو جلد کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ مریم علیہ السلام کھجور کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، جچکی کی تکلیف ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے سے اچھا ہوتا کہ میں بولی پسلی ہو کر مر جاتی۔ اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے مریم اس کھجور کے جھاڑ کو ہلا، تازے کھجور ٹپک گریں گے، اس کو کھا لے، تیری آنکھوں کو ٹھنڈی کر۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین آسانی پیدا کرے، اور یہی تعلیمات قرآن کے ذریعے ہم کو پہنچا رہے ہیں اللہ۔ لیکن ہم کیا کریں؟ سورہ مومن آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کیا بات ہے برادر، غور کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم سے، میرے بندو تم میرے سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ جو مجھ سے نہیں مانگ کر تکبر میں آ کر اللہ سے نہیں ہوتا،
بلے اللہ سے ہونے کا تصور تو ہے مسلمانوں میں الحمدللہ، لیکن پورے رپورٹاں کلیئر ہے بھائی، کچھ ہو گیا ان کو کھندلا، کوئی کرا دیے، جا کر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ سوچو اللہ کا کیا مطالبہ ہے، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جو تکبر میں آ کر متکبر ہو کر جو مجھ سے نہیں مانگ کے کسی اور سے مانگے گا اس کو میں عنقریب جہنم کی آگ میں جو ہے نا ذلیل و خوار کر کے داخل کروں گا۔ یہ سورہ مومن آیت نمبر 60 کیا ہے بھائی، غور کرو، یہ ہے طریقہ بندگی، یہ ہے دین اللہ، انبیائی طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اور وہ بھی خالص بغیر ملاوٹ کے، یہ ہے دراصل دین اسلام۔ پھر طریقے زندگی، معمولات، کاروبار، تعلقات، لین دین، شادی بیاہ کے مسئلے، الحمدللہ ہر شعبے حیات میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ رب العالمین کتاب کے ذریعے رسول پر کتاب اتارے، رسول کو جو ہے نا سارے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ بنا دیے، صاف احکامات ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ جو بات ہے مجھے ہمیشہ جو ہے نا یاد آتی، بہت جامع آیات ہے آج اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا بھی وہی عقیدہ، وہی جواب، ارے یہ اللہ کے بہت پیارے ہیں جی، مقرب ہے، اللہ کو راضی کرنے کے وہ مقام حاصل کر لیے، ولی اللہ ہے، یہ اللہ کے پاس سفارشی ہے، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس لیے پکار رہے ہیں کہ اللہ کے ہم کو قریب کر دیتے۔ سورہ زمر کی آیتیں ہیں، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے جو مردہ اور غائب ہستیاں ہمارے جو ہے نا سفارشی ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہماری بگڑیاں بناتے، ہماری حاجتیں پوری کرتے، یہ جھوٹا عقیدہ ہے، بول رہے اللہ تو کیا بولے، خبردار دین خالص اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جس کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے قریب کر دیں گے، ان سے کہیے اے نبی ان کے اس گھڑی ہوئی عقیدے کا اختلاف کا فیصلہ معاملہ میں کل قیامت کے دن کر دوں گا۔ ایسے جھوٹوں کو، ایسے ناشکروں کو ہدایت اللہ رب العالمین نہیں دیتے۔ یعنی یہ عقیدہ کیا ثابت ہوا، جھوٹا عقیدہ ہے، کھڑا ہوا عقیدہ ہے اور ناشکری ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر پکارنا شرک ہے۔ دراصل شرک اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرنا، زندگی کے جن شعبے حیات میں اللہ نے ہدایت دیے ہیں وہ دراصل ناشکری ہے۔ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ اٹھنا، غور کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اصلی دین کیا ہے ہم کو معلوم ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دین اللہ نے جو پسند کیا، جن انبیاء کے ذریعے دین اللہ نے پہنچا دیا بندوں تک، اس دین سے ہٹ کر جو طریقے بندگی اور طریقے زندگی چاہتے ہیں، دوسرے دین کے متلاشی ہیں، وہاں پر رضا چاہ رہے ہیں۔ یہ عقائد ابھی جو میں پیش کیا آپ کے سامنے وہ غیر اسلامی دینہ ہیں، اسلام سے ہٹ کر دین ہے، تو ایسا دین اللہ کے پاس ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور بدلے کے اعتبار سے جو انجام ہوگا وہ ابدی گھاٹا ہے۔ اس لیے ہم اس گھاٹے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بال بچوں کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ سب سے پہلے فکر کی اصلاح ہونا، جب فکر کی اصلاح ہوگی الحمدللہ ہمارے اعمال میں درستگی رفتہ رفتہ پیدا ہوگی۔ جب اعمال میں درستگی پیدا ہوگی آپ کے کیریکٹر کے ذریعے سے دوسرے مسلمان متاثر ہوں گے، آپ کا گھر متاثر ہوگا، آپ عمل کریں گے، لیکن اگر ہوا دیں گے آپ، ارے ایزی لے لو بھائی، لائٹ چلتے جا رہا، آپ کی طرف عمل کر لے رہے ہیں، پھر آپ بھی شریک بھی ہو جا رہے ہیں برائیوں میں، جہاں پر شرک ہو رہا، جہاں پر بدعت کا جو ہے نا رسومات پر عمل کیا جا رہا، تو وہ معاملہ جو ہے نا تبدیلیاں نہیں آئیں گے ہمارے گھروں میں، ہمارے ذریعے سے ہمارے گھر میں تبدیلی آنا، ہم ویسا کیریکٹر پیش کرنا، تو جب کب معلوم ہوگا ہم خود دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم أكبر.